آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا جو کلچر چل رہا ہے یا لیو ان ریلیشن والا جو کلچر چل رہا ہے، انٹر کاسٹ جو میرجز جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسلم کو جو ہے ایک غیر دھرم والی خاتون جو ہے پسند آتی ہے یا کالج میں بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے، اور اس کے اوپر کافی جو ہے ہم نکات لیں گے استاد ہارون صدیقی صاحب سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا امة مؤمنة خير من مشركة ولو اعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنة والمغفرة باذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن بندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے۔ خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو، اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے۔ خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو، یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ استاد ہارون، آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ والا جو کلچر چل رہا ہے یا لیو ان ریلیشن والا جو کلچر چل رہا ہے، انٹر کاسٹ جو میرجز جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مسلم کو جو ہے ایک غیر دھرم والی خاتون جو ہے پسند آتی ہے یا کالج میں اس کے ساتھ وہ جو ہے وقت گزارتا ہے تو سمجھ آتی ہے، طبیعتیں میچ ہوتی ہے، جو ہے ذہن جو ہے ملتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ بھائی میں اس سے نکاح کر لوں۔ تو استاد ہارون ہمیں بتائیں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا اس چیز سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اماد بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ایک مومنہ جو ہے اس کا حق آپ کے اوپر 100% زیادہ ہے، اور اگر اس کو ضرورت ہے اور وہ ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کا خیال رکھنا آپ کے اوپر زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کا اور اللہ کا کنیکشن اور آپ کا اور اللہ کا کنیکشن وہ مشترکہ چیز ہے جو اس کا حق آپ کے اوپر بناتا ہے۔ تو اب اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ تم کو وہ عورت پسند ہو جو مشرکہ ہے، جب تک اس کے باوجود تم اس سے نکاح نہ کرو، کیونکہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی عورت موجود ہے جو مومنہ ہے، جو ایمان لے آئی ہے، ایمان لانے والی ہے، تو اس کو پریفر دو، کیونکہ اس کا حق زیادہ ہے۔ تو یہ ایک سوشل فیبرک اور ایک سوشل کمٹمنٹ کی بات ہے، اور ڈیفینیٹلی جو اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اور اللہ کو اپنا والی و وارث بنا رہا ہے، جو اللہ کو اپنا رب بنا رہا ہے، رب العالمین بنا رہا ہے، اپنا آپ کو اپنے آپ کی ٹیک کیئر کرنے والا بنا رہا ہے، تو اللہ بھی تو اس کی ٹیک کیئر کرنے کا انتظام کر رہا ہے نا۔ اسی لیے اللہ جو ہے ہمیں باؤنڈ کر رہا ہے، جن لوگوں کو باؤنڈ کر رہا ہے وہ ہے جو ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان لوگوں کو سپورٹ کریں جن کو ضرورت ہے، جو ضرورت مند ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک عورت ہو، اس کے پیسے بھی ہوں، اور آپ کہیں گے نہیں اس کے پاس تو پیسے ہیں تو میں کسی غریب سے اس سے شادی کر لیتا ہوں جو مشرکہ ہے۔ جس کے پاس پیسے ہیں لیکن اس کو شوہر کی بھی تو ضرورت ہے، اس کو ایک مورل سپورٹ کی بھی تو ضرورت ہے، چاہے وہ ابھی مسلمان ہوئی ہو یا پہلے سے مسلمان ہو یا بورن مسلم ہو، یہ اس کی ایک ضرورت ہے، اور آپ کے پاس یہ اختیار ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، تو اس عورت کا حق زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ اس عورت کے جو اللہ کو نہیں مان رہی ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ اللہ نے سب کے اوپر رسپانسبلٹی دی، اسی طرح سے یہ رسپانسبلٹی اس عورت کے اوپر بھی ہے کہ اگر اس عورت کو کوئی غلام جو غلام ہے، نوکر ہے، کم ہے، لیکن مسلمان ہے، وہ اپروچ کرتا ہے، تو یہ اس عورت کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ اس کو حق دے، اس کو رائٹ دے، اس سے شادی کرے، بنسبت اس کے کہ جو پیسے والا ہے، عزت والا ہے، لیکن مشرک ہے۔ تو یہ اللہ نے دونوں کو کہا ہے، اور یہ وہ پروٹیکشن ہے جو معاشرہ ایک مسلمان کے لیے کرتا ہے، جو مسلمان ہونے کی پروٹیکشن ہے، جو اللہ اس کے بینیفٹس دیتا ہے نا، تو یہ وہ بینیفٹس ہیں۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ نقصان کیا ہے، تو اس کا نقصان یہی ہے ڈیفینیٹلی، جب آپ کسی ایسے شخص سے شادی کرتے ہیں جو کہ مشرک ہے، تو سب سے پہلے آپ جو مسلمان رہ گیا اس کا حق مار رہے ہیں ان دیٹ سینس۔ دوسری بات یہ، اگین یہ بات مشرک کی ہو رہی ہے، اہل کتاب کی نہیں ہو رہی اور اس میں اللہ نے اہل کتاب کی بات نہیں کی ہے، یہ بات مشرکین کی ہو رہی ہے جو کھلے عام شرک کر رہے ہیں، جو مشرکین مکہ تھے اس وقت، جو وہ لوگ تھے جو بتوں کی پوجا کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد جو اللہ بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ
جب آپ ان کے ساتھ رشتہ جوڑتے ہیں تو وہ اپنے رشتے میں ڈیفینیٹلی ایسی چیزوں کو لے کر آئیں گے. روزمرہ کے کام میں، روزمرہ کی چیزوں میں، چونکہ وہ ایمان نہیں لائے ہیں، وہ اپنے خداؤں کو یاد کریں گے، اپنے خداؤں کو بلائیں گے، اپنے خداؤں کو پکاریں گے. آپ کو کیسے اچھا لگے گا کہ کسی کام کے لیے آپ تو اللہ کو پکار رہے ہو اور وہ اپنے خدا کو پکار رہے ہیں جو کہ ہے ہی نہیں خدا. ایک گھر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تیسری چیز یہ کہ بچوں کا براٹ اپ کیسا ہوگا؟ بچے کیا ماں کی سنیں گے کہ باپ کی سنیں گے؟ ماں کے خدا کو جانیں گے کہ باپ کے خدا کو جانیں گے؟ ماں کے خدا سے مانگیں گے کہ باپ کے خدا سے مانگیں گے؟ تو یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں، اور معاشرے کے لیے، فیملیز کے لیے اور فیملی کی بلڈ اپ کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ وہ تم کو آگ کی طرف بلاتے ہیں، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے پاس اس طرح کے کھیل کھلونے ہیں، عورتیں ہیں، چیزیں ہیں جن سے وہ مسلمانوں کو بہلانے کی، ان کو جو ہے پھسلانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کر رہے تھے اس وقت میں. تو اللہ نے اس سے منع کیا، اور اللہ نے کہا ہے کہ تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے اذن سے، اپنی امر سے، اپنی طاقت سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. تم ان لوگوں کی باتوں کو مت سنو، تم ان لوگوں کی ان لوگوں کی دعوت کو مت یدعون الی النار. تمہیں کیا کریں؟ دعوت دیتے ہیں، اور وہ دعوت دیتے ہیں تمہیں کس کی طرف؟ نار کی طرف، آگ کی طرف. مت جاؤ. واللہ يدعو الى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اور وہ لوگوں کو یہ نصیحتیں، یہ باتیں، یہ یاد دہانی بار بار کرا رہا ہے.